السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مہوش وائس۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے مہوش وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ اور اگر آپ لوگ اپنی زندگی کی کچھ ہارر واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میری انسٹاگرام کی آئی ڈی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی، تو آپ لوگ مجھے میرے انسٹاگرام پہ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹوریز مجھے وہاں سینڈ کر سکتے ہیں۔ کسی کی زندگی پر بیتی روح پر خوف و ہراس پیدا کرتی ایک گھناؤنی معاشرتی برائی کی عکاسی کرتی سچی کہانی۔ جس طرح بہت سارے لوگ جادو، سفلی اور عملیات وغیرہ کو نہیں مانتے، میرے والد صاحب بھی نہیں مانتے تھے، بلکہ اگر کوئی ان سے کبھی جادو وغیرہ کی بات بھی کرتا تو وہ مذاق اڑاتے یا پھر ناراض ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر حالات نے ان کو وہ کچھ دکھایا کہ انہیں بھی ماننا پڑا کہ دنیا میں ابلیسی قوتیں بھی موجود ہیں، اور انہی شیطانی قوتوں کا ایک ہتھیار جادو ٹونا بھی ہے۔ میں اپنے والد کی کہانی شروع سے آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے والد صاحب اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ میرے دادا کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میرے والد، جنہیں ہم بابو کہتے ہیں، ان کی منگنی بچپن میں ہی ماموں زاد کزن صوبیہ سے ہوئی تھی۔ جس زمانے میں منگنی ہوئی تو بابو جی کے ماموں بھی ایک سفید پوش گھرانے کے سربراہ تھے۔ بابو جی بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ جوانی میں تو وہ عجیب سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے، بہت ہی خوبصورت مردانہ وجاہت کے مالک، سمجھدار آدمی تھے اور گفتگو میں بھی کمال رکھتے تھے، لیکن مالی طور پر کافی کمزور تھے۔ اور اسی بات کو بنیاد بنا کر ان کے ماموں نے اپنی بیٹی صوبیہ کی منگنی توڑ کر اس کی شادی بہت مالدار آدمی سے کر دی تھی۔ میرے والد کو اس منگنی ٹوٹنے کا بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی بنانے کے لیے اپنا کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابو جی ڈائمنڈ جیولری بنانے کے ماہر کاریگر تھے، چنانچہ انہوں نے یہی کاروبار اپنایا اور شب و روز محنت میں لگ گئے۔ میری دادی اپنے بھائی یعنی میرے ابو کے ماموں کے رویے سے اس قدر دل برداشتہ ہوئیں تو پھر انہوں نے خاندان میں میرے والد کی شادی ہی نہیں کی، بلکہ اپنی اکلوتی بہو غیروں میں سے لے کر آئیں۔ میری امی ایک نیک فرما بردار، خدمت گزار اور تابعدار بہو تھیں۔ میری امی کے آنے سے ان کے سسرال میں رزق و روزگار برسنے لگا۔ میرے بابو جی کا کاروبار تیزی سے ترقی کرنے لگا، چاروں طرف سے دولت آ رہی تھی۔ اللہ نے میرے والد کو نیک بیوی، اولاد، مال، عزت، ہر چیز سے نواز دیا۔ جبکہ آنٹی صوبیہ کی شادی جن صاحب سے ہوئی، انہیں کاروبار میں پے در پر نقصان اٹھانے پڑے اور پھر ان کو ایک جان لیوا بیماری لگ گئی، جس سے وہ چند سالوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور صوبیہ آنٹی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئیں۔ میری دادی نے اپنے بیٹے کی منگنی ٹوٹنے کے بعد اپنے بھائی سے تمام تعلقات ختم کر دیے تھے، حتیٰ کہ خوشی اور غمی کا بھی تعلق نہیں رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میری دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارا نیا گھر بنگلے کی صورت میں بن گیا تھا اور امی نے نئے گھر کی خوشی میں محفل میلاد رکھی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری امی فطرتاً بہت نیک اور درگزر کرنے والی خاتون تھیں، تو امی نے بابو جی سے کہا، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے ماموں کو معاف کر دیں اور اس خوشی کے موقع پر انہیں بھی مدعو کریں۔ بابو جی امی کی بات کا بہت احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیگم جیسے آپ کی مرضی، اور امی نے آنٹی صوبیہ کے ساتھ تمام گھر والوں کو بھی دعوت بھجوا دی۔ وہ لوگ بھی ہمارے نئے گھر میں آئے۔ ہمارا 1000 گز کا خوبصورت بنگلہ، 4 گاڑیاں، نوکروں کی فوج، وہ لوگ تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی وقت آنٹی صوبیہ نے ٹھنڈی سانس لے کر اپنی بہن سے کہا، اس کو کہتے ہیں قسمت۔ آج یہ سب میرا ہوتا اگر میرے ابا جلد بازی میں میری منگنی نہ توڑتے تو۔ امی جو کہ قریب سے گزر رہی تھی، آنٹی صوبیہ کے حسرت بھرے انداز پر کانپ کر رہ گئیں۔ کئی روز تک خاندان بھر میں ہمارے نئے گھر اور دعوت کا چرچا رہا۔ ایک دن بابو جی دکان سے گھر آئے اور امی سے کہنے لگے کہ میری آنکھوں میں کالا پانی اتر آیا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اب کام نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ بابو جی ڈائمنڈ کا کام کرتے تھے اور اس کام میں تیز نظر کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ یہ بہت باریک کام کہلاتا ہے۔ آنکھوں کی خرابی کے باعث بابو جی گھر بیٹھ گئے۔ آنکھیں خراب ہونے کے ساتھ ساتھ
وہ بیمار بھی رہنے لگے۔ میرے بابوجی کا چہرہ عجیب بے رونق سا ہو گیا تھا، حتیٰ کہ میں ان کا بیٹا ان کی طرف دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس زمانے میں ان کا علاج انکل ساریہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر شوکت علی سعید صاحب سے کروایا جا رہا تھا، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ میرے بڑے بھائی ان کو لے کر جاتے تو ڈاکٹر صاحب کہتے کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ساری رپورٹس ٹھیک تھیں، لیکن ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس روز ہندوؤں کا تہوار ہولی منایا جا رہا تھا۔ بابوجی کی طبیعت قدرے بہتر تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی اور ایسا لگا جیسے کوئی بابوجی کا نام لے کر آواز دے رہا ہو۔ میں نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، آپ آرام کریں، لیکن بابوجی کہنے لگے رہنے دو، مجھے کسی مرد کی آواز لگ رہی ہے، میں خود ہی جا کر دیکھتا ہوں، اور وہ دروازہ کھولنے چلے گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کوئی بہت وزنی چیز گرنے کی آواز آئی۔ امی اور سب گھر والے دیکھنے کے لیے دوڑے۔ دروازے تک گئے تو دیکھتے ہیں کہ بابوجی پشت کے بل فرش پر پڑے ہیں اور ان کے سینے پر کپڑے کا بنا ہوا ایک انسانی پتلا تھا، جس کے پورے جسم پر سوئیاں گھسی ہوئی ہیں۔ یہ منظر تو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے بڑے بھائی فوراً وہ پتلا اٹھا کر کسی نزدیکی قبرستان میں پھینک آئے۔ اس دن کے بعد بابوجی شدید سے شدید بیمار پڑتے چلے گئے، لیکن ان کی میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک ہی آتی تھیں۔ امی اکثر بابوجی سے کہتی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے تو یہ کوئی اوپری چکر لگتا ہے، کسی عالم کو دکھا دینا چاہیے، لیکن بابوجی سختی سے منع کر دیتے۔ تم لوگوں کا تو دماغ خراب ہے، کوئی جادو وادو نہیں ہوتا، اور میرا کوئی دشمن ہے جو مجھ پر جادو کرواتا پھرے گا۔ امی بیچاری خاموش ہو جاتی۔ میرے بابوجی کا رنگ سرخ اور سفید تھا، شخصیت ایسی کہ آدمی دیکھتا رہ جائے، لیکن اب ان کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا تھا۔ گال پچک گئے تھے، آنکھیں زرد اور اندر کو دھنس گئی تھیں، اور میرے بابوجی کی شکل پر ایک عجیب سی وحشت طاری تھی۔ ان کی پراسرار بیماری کے باعث کاروبار تباہ ہو گیا تھا۔ گھر میں تنگ دستی در و دیواروں سے برسنے لگی۔ وہ انتہائی تکلیف دہ دور تھا جو مجھے آج تک یاد ہے۔ امی بابوجی کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر چپکے چپکے روتیں، اور ہم بچے سہمے سہمے سے کمرے کے کونے قدروں میں بیٹھے رہتے۔ ایک رات ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھتی ہے کہ بابوجی تجوری کھولے کھڑے ہیں۔ میری امی کو جلدی سے بہن نے اٹھایا۔ امی کے پوچھنے پر بابوجی نے بتایا صوبیہ آئی تھی۔ صوبیہ وہ جو میرے بابوجی کی سابقہ منگیتر تھی۔ کہنے لگے صوبیہ آئی تھی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ گھر کی ساری چپلیں اور پیسے مجھے دے دو۔ میں نے جوتیاں تو دے دی ہیں، اب پیسہ نکال کے دے رہا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ امی نے پوچھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑی ہے، بابوجی کہنے لگے۔ میرے بڑے بھائی نے کہا بابوجی آپ آرام سے لیٹو، میں سارے پیسے خود جا کر دے آتا ہوں۔ مگر بابوجی تو ضد کرنے لگے کہ نہیں میں خود جاؤں گا۔ لیکن میرے بڑے بھائی جب خود گئے دیکھا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا، لیکن گھر کی ساری چپلیں غائب تھیں۔ ہم سب حیران پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ بابوجی اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے اور پھر ان کو شدید بخار چڑھ گیا۔ امی ان تمام باتوں سے بہت پریشان رہنے لگیں، لیکن بابوجی کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ کسی جادو وغیرہ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک روز بابوجی بہت ہمت کر کے کھڑے ہوئے اور تیار ہو کر گھر کے اوپر والے پورشن کی طرف جانے لگے۔ امی نے پوچھا خیریت؟ آپ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا، آپ سیڑھیاں کیسے چڑھ گئے ہیں؟ بابوجی کہنے لگے کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے چند لوگ اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سے رشتے کی بات طے کرنے جا رہا ہوں، لیکن اوپر تو کوئی نہیں ہے۔ امی نے پریشانی سے کہا کیسی باتیں کرتی ہو، میں خود بٹھا کر آیا ہوں، 3 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ اچھا چلیے، اگر آپ اپنی بڑی بیٹی کے باپ ہیں تو میں بھی تو ماں ہوں نا، میں بھی چلتی ہوں۔ امی ان کے ساتھ اوپر ڈرائنگ روم میں گئیں تو دیکھا وہاں تو کوئی نہیں تھا، لیکن کمرے میں ایک عجیب و غریب سی مہک تھی۔
स्ट्रेट में सिगरेट के जले हुए टुकड़े थे और दाईं तरफ बिछे हुए दीवान पर मोतिया के फूलों का गजरा रखा हुआ था। अम्मी तो दम्बखुद रह गईं। बाबूजी कहने लगे, देखो वो लोग मौजूद थे लेकिन तुम्हारे आने की वजह से चले गए। अच्छा था कि मैं खुद आकर उनसे बात करता, क्योंकि वो कह रहे थे कि बात ख़त्म होने के बाद वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अपने साथ? अम्मी ने हैरान होकर कहा। हाँ अपने साथ, हाँ अपने साथ उनके घर में। लेकिन तुम पीछे लगकर आ गई ना, तो वो चले गए। बाबूजी नाराज़ थे और अम्मी खौफज़दा। रोज़ घर में कोई ना कोई पुरअसरार वाक़या रूनुमा होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बाबूजी का बेड खिड़की के साथ लगा हुआ था। वो आंखें बंद किए लेटे थे और अम्मी उनके सिरहाने बैठी सूरह बकरा पढ़ रही थी कि मिट्टी की एक हांडी उड़ती हुई आई। घर के बल्ब तड़तड़ा कर टूटने लगे और वो हांडी रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करती हुई घर में घुसती चली गई, हत्ता कि दीवारों में से भी ऐसे गुजरी जैसे वहाँ कोई दीवार ना हो, और बाबूजी के पलंग के पास आ गई, लेकिन कुरान की तिलावत सुनकर जैसे वहीं झटक कर रह गई। अम्मी उस हांडी को देखकर इतना खौफज़दा हुई कि ज़ोर ज़ोर से कुरानी आयत पढ़ने लगी और कुरान को एक ढाल की तरह लेकर अम्मी अब्बू के बेड के पास खड़ी हो गईं। हांडी थोड़ी देर तक तो हवा में मुअल्लक रही और फिर धड़ाम से फर्श पर गिरकर टूट गई। उसके टूटने से इस कदर सख्त बदबू फैली जो बयान करने से बाहर है। उस बदबू को आज 25 साल गुजरने के बावजूद मैं महसूस कर सकता हूँ। बाबूजी भी ये मंज़र खुली आँखों से देख रहे थे और ज़िंदगी में पहली बार वो सोचने पर मजबूर हो गए, कुछ है जो गलत हो रहा है। मेरा उस बात पर ईमान है कि जब किसी काम का वक्त आ जाता है ना, तो ख़ुद ब खुद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। शायद अब बाबूजी की सेहत याबी का वक्त आ गया था और हमारी परेशानियां ख़त्म होने वाली थीं। दूसरे दिन सुबह जब सारे घर वाले डरे डरे और बुझे बुझे थे, बाबूजी ने अम्मी से कहा, तुम अक्सर कहती हो ना कि मुझे किसी आमिल को दिखाना चाहिए, तो मेरे ख़्याल से तुम ठीक कहती हो। अगर तुम किसी पीर, फ़कीर, मौलवी या आमिल को जानती हो तो बुलवा लो। बाबूजी की तरफ से इशारा मिलने की देर थी। अम्मी तो खिल उठीं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थीं कि बाबूजी बीमार नहीं हैं, बल्कि उनके साथ कोई ऊपर का मामला ज़रूर है। हमारी अम्मी के एक रिश्तेदार के मामू थे। वो रूहानी इल्म के बारे में जानते थे, लेकिन अमल करते नहीं थे। वो गरीबाबाद की कच्ची आबादी में रहते थे। अम्मी एक शाम मुझे लेकर अपने मामू अब्दुल गफ़्फ़ार के घर पहुंच गईं, जिन्हें हम लोग नाना गफ़्फ़ार कहते थे। उनकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, लेकिन सेहत काबिल रिश्क हद तक अच्छी थी। अम्मी ने नाना गफ़्फ़ार को सारा मसला बताया। उन्होंने कहा, बेटी मैं तो कोई आमिल हूँ नहीं, तुम किसी आमिल से बात करो। अम्मी ने रोते हुए कहा, मामू मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे आप ख्वाह कितना ही मना कर दें, लेकिन आप इस तरह के अमल से वाकिफ़ हैं। हमने अपने अम्मी अब्बू से सुना था कि आपने कुछ जादू टोनों से मुताल्लिक अमलियात सीखे हुए हैं। मामू आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मियाँ बहुत बीमार हैं, सिर्फ आप एक दफ़ा आकर उनको देख लें। अम्मी की बातों पर नाना गफ़्फ़ार का दिल पसिच गया और उन्होंने दूसरे दिन मगरिब के बाद आने का वादा कर लिया। अगले दिन नाना गफ़्फ़ार हमारे घर आए। बाबूजी बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और सांस हल्के हल्के चल रही थी। उनका चेहरा स्याह हो रहा था। नाना गफ़्फ़ार के आने पर बाबूजी ने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे बाबूजी से उठा ही नहीं गया। नाना ने उन्हें लेटे रहने के लिए कहा और फिर उनके सिरहाने रखी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने पहले तो मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ा और फिर बाबूजी के दोनों हाथ सूंघे। जब वो अपने हाथों से बाबूजी के हाथ लिए सूंघ रहे थे तो उनके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। फिर वो उठकर कमरे से बाहर आ गए और अम्मी को इशारे से बुलाकर कहा,
ان پر تو میعادی کام ہوا ہے۔ میعادی کام کیا ہوتا ہے ماموں؟ امی نے الجھن آمیز انداز میں پوچھا۔ جس نے بھی ان پر سفلی کا عمل کروایا ہے، اس عمل کے تحت 4 ماہ کے اندر اندر تمہارے میاں کو مر جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر میری امی تو رونے لگیں۔ نانا غفار نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا تیرے میاں کا کام بہت مشکل ہے، اس میں ہر حال میں جان جانی ہے۔ بہرحال پھر میں بھی انشاءاللہ یہ کام کروں گا، اور ہاں ان کی میعاد کے صرف 22 دن باقی رہ گئے ہیں، اور یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ آج تیرے میاں سے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا، لیکن انشاءاللہ 21ویں دن یہ اپنے ہاتھوں میں مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر میرے گھر آئیں گے۔ اس وقت نانا غفار کا دعویٰ بہت عجیب سا لگا، جبکہ بابو جی تو ہلنے چلنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ دوسرے دن نانا غفار نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک بکرے کی سری منگوائی اور اس کو بابو جی کے سر پر سے اتار کر قبلے کی سمت رکھا، اور پھر اس پر کوئی عمل پڑھتے رہے۔ ہم بچے تھے، ایسے مواقع پر امی ہمیں دور رکھتی تھیں، بلکہ کوشش کرتی تھیں کہ ہم پڑوس میں چلے جائیں، لیکن میں نہیں جاتا تھا اور چھپ کر نانا غفار کو عمل کرتے دیکھتا، اور کبھی بستر پر منہ لیٹے اپنے پیارے بابا جی کو۔ نانا غفار نے وہ کھوپڑی امی کو دی اور کہا اس کو قبرستان میں پھینکوا دو، لیکن جو بھی پھینکنے جائے اس سے کہنا کہ اس کھوپڑی کو پھینکتے ہی آوازیں آنے لگیں گی جیسے کوئی بلا رہا ہے، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ امی نے میرے دوسرے نمبر والے بھائی کو بولا کہ تم جا کر اس کھوپڑی کو خاموش کالونی کے قبرستان میں پھینک آؤ، لیکن میرے بڑے بھائی کہنے لگے کہ نہیں، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، میں خود ہی جاؤں گا۔ امی نے آیت الکرسی اور دوسری بہت ساری دعائیں پڑھ کر بھائی پر پھونکی اور ان کو قبرستان روانہ کیا۔ بھائی بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے کھوپڑی پھینکی اور پلٹے تو ان کو لگا جیسے بابو جی بہت تکلیف میں ان کو آوازیں دے رہے ہیں۔ پھر ان کو ہم چھوٹے بہن بھائیوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن وہ کانوں پر ہاتھ رکھے سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ کبھی نانا غفار انڈوں پر لکیریں کھینچتے اور کہتے کسی ایسی جگہ پر ڈال آؤ تاکہ کسی کے لانگن پھلانگن میں نہ آئے۔ جیسے جیسے نانا بابو جی پر کیے گئے عملیات کا توڑ کر رہے تھے، بابو جی دن بدن صحت مند ہوتے جا رہے تھے، لیکن نانا غفار کی حالت تھوڑی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس روز عمل کا 15واں دن تھا۔ امی نے نانا غفار سے کہا کہ ماموں پتہ تو چلے ایسا کون ہے جس نے اتنا سخت عمل کیا ہے کہ جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ نانا غفار نے ٹالنے والے انداز میں امی سے کہا، ارے بیٹی چھوڑ، تمہارا میاں صحتیاب ہو رہا ہے، چھوڑ دو اب ان سب باتوں کو۔ لیکن امی نے تو جیسے ضد ہی پکڑ لی کہ مجھے تو نام بتائیں تاکہ میں پھر آئندہ احتیاط کروں۔ بیٹی میں نام تو نہیں بتا سکوں گا، لیکن ہاں اتنا بتا دوں کہ ایک عورت ہے، وہ تمہارے گھر کی خوشحالی اور تم دونوں میاں بیوی کی آپس کی محبت سے حسد کرتی ہے، اور اس نے کسی سفید میٹھی چیز میں ان کو کچھ کھلایا ہے، اور جب عمل پیٹ میں اتر جائے یا قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو پھر وہ جان لے کر ہی ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہارا میاں انشاءاللہ صرف 6 دن بعد اپنے پیروں پر چل کر میرے گھر آئے گا۔ نانا غفار نے امی کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ امی کے ساتھ ساتھ میرے بڑے بھائی بھی سمجھ گئے کہ وہ خاتون کون ہو سکتی ہیں، لیکن خاموش رہے کہ بولنے اور جھگڑنے سے اب کیا فائدہ ہے۔ جس روز عمل کے اترنے کا 20واں دن تھا، بابو جی اچانک اٹھے اور امی سے کہنے لگے، میں نہاؤں گا، مجھے لگتا ہے میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں اور مجھے اپنے آپ سے شدید بدبو آ رہی ہے۔ اور پھر بابو جی کے جسم کی بدبو سارے گھر میں پھیل گئی، سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا۔ امی نے جلدی سے نانا غفار کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی تو وہ سن کر زور سے ہنسے۔ بس بیٹی، وہ چیز اب تمہارے میاں کے اندر سے باہر نکل رہی ہے، تم بے فکر ہو کر ان کے نہانے کا بندوبست کرو۔ بابو جی جب نہا کر نکلے تو وہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میرے بابو جی کا ایک رنگ بالکل سفید، اس طرح جس طرح پہلے تھا۔ صحت زبردست تھی، دبلے ہونے کے باوجود صحت مندی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔
اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ گھر میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بابو جی نے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ امی نے فوراً شکرانے کے نوافل ادا کیے اور محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔ نماز جمعہ کے بعد بابو جی نے مٹھائی کا ٹوکرا بنوایا اور امی سے کہا، میں نے کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ جادو سفلی وغیرہ ہوتا ہے، لیکن اب خود پر بیتی تو یقین آ گیا۔ میں آپ کے ماموں کے گھر ان کی خواہش کے مطابق مٹھائی کا ٹوکرا خود اٹھا کر ان کے گھر جاؤں گا اور ان کا شکریہ تہہ دل سے ادا کروں گا۔ امی اور بابو جی نانا غفار کے گھر پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ نانا غفار تکیے سے ٹیک لگائے قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے تھے۔ جب بابو جی اندر داخل ہوئے تو نانا غفار خوش دلی سے مسکرائے اور بہت محبت سے بابو جی کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، برسوں پہلے اپنی جوانی میں نے شوخی میں آ کر یہ روحانی عمل سیکھا تھا، ایک بہت بڑے عامل سے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری بیوی کو کیسے خبر ہو گئی کہ میں علم جانتا ہوں۔ میں نے پوری زندگی نہ عمل کیا اور نہ ہی کسی کے عمل کی کاٹ کی، لیکن 60 برس بعد تمہارے لیے میں نے اپنا ہنر آزمایا۔ شاید میں نے یہ سیکھا ہی تمہارے لیے تھا۔ جس دن میں نے تمہارا کام کرنا شروع کیا نا، میرے موکلوں سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس آدمی کے حصے کا کفن دفن ہو چکا ہے اور 22ویں روز اس کفن کے لیے ہم کو جسم چاہیے۔ تو بیٹا، میں تو زندگی گزار چکا ہوں، تمہارے آگے تو بال بچے کھڑے ہیں۔ میرا کہنا سننا معاف کرنا، اس قبرستان میں دفن کفن کو جسم چاہیے اور میں اپنا جسم ان کو دے رہا ہوں۔ پھر نانا غفار نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ امی اور بابو جی جو مٹھائی لے کر خوشی خوشی ان کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے، پہلے تو حیرت سے گم کھڑے ہوئے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میرے والد مرتے دم تک نانا غفار کا نام بہت عقیدت سے لیا کرتے تھے۔ بابو جی کہتے تھے، بیٹا، یہ تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے جان دے دیں گے، لیکن نانا غفار نے باقی میرے لیے اپنی جان دے دی۔ دنیا میں آدمی تو بہت ہوتے ہیں لیکن انسان کم، اور نانا غفار ایک عظیم انسان تھے۔ کسی کی زندگی کو حسد کی آگ میں جل کر سفلی علم اور جادو ٹونے سے عذاب بنانا تو بہت آسان ہے، لیکن آخرت میں اس کی بھرپائی بہت مہنگی پڑے گی۔